بات تو تفصیل سے آپ کے سامنے آ گئی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل مسئلہ ہماری اپنی آخرت کا ہے. دنیا کی زندگی بہرحال گزرنے والی چیز ہے. دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی چلے جائیں گے، اور دنیا کا ساز و سامان، مال و متاع اور جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہم چاہ رہے ہیں، یہ ساری چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے کام میں نہیں آئی. اس لیے پوری بات تفصیل سے جو ہوئی اس کا لب لباب یہی ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر مرد، دنیا میں آنے والی ہر عورت اپنی آخرت کے تعلق سے فکر مند ہو جائے اور اپنے تعلق کو اپنے پیدا کرنے والے رب سے صحیح کر لے. اگر ہمارا تعلق ہمارے رب سے صحیح ہو گیا تو یقین جانیں دنیا کی زندگی بھی مزیدار ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی مزیدار ہوگی. آپ اندازہ کریں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں حکایت صحابہ میں بڑی تفصیل سے ان واقعات کو لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کی دنیا کی زندگی اکثر کسمہ پرسی میں گزری ہے کہ کھانے کے لیے اناج نہیں ہوتا تھا، اور پہننے کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا، اور گھر مکان تو ہوتے ہی نہیں تھے. جن کے پاس ہوتے تھے اتنے چھوٹے تھے کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو گھر کے چھت کو اپنا سر لگا کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود ان کی دنیا کی زندگی اتنی پرسکون تھی کہ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی ہم کو وہ سکون حاصل نہیں ہے. جن سکون کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں وہ سارا سکون اللہ نے اپنے تعلق میں رکھا ہے. آپ دیکھیں صحابہ کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط تھا. آپ اندازہ کریں، ایک صحابی اپنے گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا کہ آج گھر میں نمک نہیں ہے. اگر ہمارے گھر میں اگر ہمارے شوہر یا ہمارا بیٹا گھر میں داخل ہو جائے اور ہم ان سے کہیں کہ ہمارے گھر میں نمک نہیں ہے تو وہ سب سے پہلے دکان کی طرف جائیں گے اور نمک خرید کے لائیں گے. وہ صحابی جب ان کی اہل خانہ نے ان سے یوں کہا کہ آج ہمارے گھر میں نمک نہیں ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ دکان پر جا کر نمک خرید کے لاتے، لیکن وہ مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے نمک مانگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز کو دیکھ رہے تھے. صحابہ کے سامنے، صحابہ کی محفل اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صحابی اللہ تعالیٰ سے نمک مانگ رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی چیز کے لیے بھی صحابہ اکرام اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے. آج ہمارے پاس بڑے سے بڑی ضرورت ہم کو پیش آ جائے تب بھی ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے. ہم دنیا میں ایسے الجھ گئے ہیں کہ ہم اللہ ہی کو بھول گئے. آپ خود اندازہ کریں، صبح اٹھنے سے لے کر شام کے سونے تک 12 گھنٹے کی تقریباً زندگی ہے. اس زندگی میں کتنے مرتبہ ہم نے اللہ کے تصور کے ساتھ اللہ کا نام لیا ہو، یا اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا نام لیا ہو، یا اللہ کے تصور کے ساتھ ہم نے کوئی سجدہ کیا ہو. ایسا کوئی لطف ہم کو میسر ہوا ہو کہ ہم نے اللہ کا نام لیا ہو اور منہ میں تراوٹ محسوس ہوئی ہو؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری 24 گھنٹے کی فکر دنیا بن گئی، ہماری 24 گھنٹے کی فکر مال بن گئی، ہماری 24 گھنٹے کی فکر اچھے لباس، اچھی غذائیں، سونا چاندی کا جمع کرنا، مال کا جمع کرنا. حالانکہ ہم یہ بات خوب جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ ہم خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے اور کیا ساتھ لے کے جائیں گے، لیکن جو بات ہم بولتے ہیں اس بات پر ہمارے خود کا یقین نہیں ہوتا اور ہم پھر اسی مشقت میں الجھ جاتے ہیں. اس کے لیے میری ماں بہنوں، اس اجتماعات کا مقصد، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد، یہ صرف اور صرف ہمارا تعلق اللہ سے جڑے
اور اللہ کا تعلق اپنے بندوں سے اس وقت جڑے گا جب ہم اپنی تنہائیوں میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت ختم ہوتی جا رہی ہے، آج ہمارے گھروں سے اللہ کے ذکر کا اہتمام ختم ہوتے جا رہا ہے، آج ہمارے گھروں سے مسنون دعاؤں کا اہتمام ختم ہوتے جا رہا ہے۔ یہ تین چیزوں کے ختم ہونے کی وجہ سے ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹتا جا رہا ہے اور ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب بندے اللہ سے جتنا دور ہوں گے، دیکھیے مسجد ہمارے گھر سے جتنی دور ہوگی، ہمارے گھر میں اذان کی آواز اتنی کم آئے گی۔ اگر جتنی نزدیک ہمارے گھر سے مسجد ہوگی، اتنی اذان کی آواز ہمارے گھر میں تیز آئے گی۔ اگر ہم اللہ سے قریب ہوں گے تو ہمارے گھر میں ہمارے گھروں میں اللہ کا وہ لطف، اللہ کے نام لینے میں وہ لطف آئے گا جب ہم اللہ سے جتنے قریب ہوں گے۔ اگر ہم اللہ سے دور ہوں گے تو اللہ کا نام لینے میں اتنا مزہ کم آئے گا، اور جب جتنی دوری بڑھے گی اتنا اللہ تعالیٰ سے ہمارا لطف کم ہوتا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا اللہ کی ذات سے، اللہ کا نام لینے سے ایسا لطف اور ایسا مزہ ان کو محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کو اچھی غذاؤں میں لذت آتی ہے۔ صحابہ کو اچھی غذاؤں میں لذت نہیں آتی تھی، صحابہ کو اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا تھا، صحابہ کو قرآن پاک کی تلاوت میں مزہ آتا تھا، صحابہ کو مسنون دعاؤں کے اہتمام میں مزہ آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق کو اللہ سے جوڑا تھا، اور حضور پاک علیہ السلام نے نہیں، بلکہ تمام نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ بندے اللہ سے دور ہو گئے، ان کو اللہ سے قریب کیا جائے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، یہ گزارش ہے آپ سے کہ اللہ کے راستے میں نکل کے بھی، اپنے گھروں میں اپنے مقام پہ رہتے ہوئے بھی ہم ان تین چیزوں کا خصوصی اہتمام کریں، ہمارا تعلق اللہ سے جڑتا جائے گا۔ اگر ہم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 2 رکوع اگر ہم پڑھیں گے تو 2 دن میں ہمارا 1 سپارہ ختم ہو جائے گا، اور 2 مہینے میں ہمارا 1 قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور ہر نماز کے بعد 2 رکوع پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے ہی 5 منٹ بیٹھ کر ہم قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈال لیں۔ اگر اتنی عادت بھی ہم نے ڈال لی تو 1 سال میں ہمارے 6 قرآن پاک ختم ہوں گے۔ اور پھر آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ بھی مستقل فضائل کا مہینہ ہے، برکات کا مہینہ ہے، اس کے تعلق سے بھی مستقل باتیں آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ تو کوشش یہ کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہو، ہمارے دن کی شروعات قرآن پاک کی تلاوت سے ہو۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ساری عبادتوں میں جو سب سے زیادہ لطف حاصل کیا ہے وہ آدھی رات میں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے حاصل ہوا ہے۔ آج ہمارے پاس آدھی رات کو اٹھ کر قرآن پاک تو بہت دور، ہمارے پاس آدھی رات کو اٹھنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے رات کو اٹھ کر یا دن میں جب بھی آپ کو موقع ملے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دوسرا تسبیحات کا اہتمام کریں۔ تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے۔ اس کے مستقل فضائل ہے، وقت نہیں ہے نہیں تو میں اس کے فضائل آپ کو بتاتا کہ ایک ایک تسبیح کی فضیلت الگ ہے۔ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ اس ذکر کو حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے پوری امت کے لیے مانگا ہے۔ باقی جتنے ذکر ہے اس کے لیے مشائخ کی، شیخ کی، استاد کی ضرورت ہوتی ہے، بیعت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ 3 تسبیحات ایسی ہے، تیسرا کلمہ، درود پاک اور اہتمام اور استغفار، اس کو آپ جتنا چاہے پڑھیں، نہ آپ کو کوئی تکلیف ہوگی بلکہ آپ اس کے ذریعے سے راحت پائے گی۔ اور اس تیسری تسبیح کے ایک فضیلت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ تیسری تسبیح میں ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک حدیث میں فی العلی العظیم بھی ہے۔ یہ ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روایت میں 77 اور ایک روایت میں 99 بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور سب سے ادنا درجے کی جو بیماری ہے وہ رنج اور غم سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ حالانکہ آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری رنج اور غم ہے۔ ہر آدمی ساری نعمتوں کے باوجود، ہر عورت گھر میں ساری سہولیات کے باوجود رنجیدہ ہے اور غمگین ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ اگر تم ہمارے ذکر سے اعراض کرو گے اور ہمارا ذکر نہیں کرو گے اور ہمارے ذکر سے دور بھاگو گے تو ہم تمہاری معیشت کو تم پر تنگ کریں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری معیشت تم سے چھین لیں گے، بلکہ ساری سہولت کی چیزیں گھر میں موجود ہوگی لیکن ہمارا گھر خوشیوں سے خالی ہوگا۔ اس کے لیے ہم ان تسبیحات کا اہتمام کریں۔ اور تیسرا کام، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کھانے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی۔ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہمارے گھروں میں پھر شیاطین کا بسیرا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلام کی برکت سے، بسم اللہ کہنے کی برکت سے، جتنے شیاطین اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو گھر کے باہر ہی روک دیتے ہیں۔ پھر وہ شیاطین کہتے ہیں کہ اس گھر میں ہمارا داخلہ ممنوع ہو گیا۔ اگر ہم بغیر بسم اللہ کے اور بغیر سلام کیے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ شیاطین بھی داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ دوسرے شیاطین کو آواز دے کر کہتے ہیں، آ جاؤ، آج اس گھر میں ہمارے رہنے کا انتظام ہو گیا۔ اب جس گھر میں شیاطین رہتے ہوں اس گھر میں سکون، چین، اطمینان، خوشیاں کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس لیے دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، تاثیر ہے۔ اس لیے مسنون دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ اور یہ ساری باتیں اپنے گھر میں بیٹھ کر سیکھی جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ گھر کے مشاغل ہم کو ان باتوں کو سیکھنے سے روک دیتے ہیں۔ اس لیے بار بار اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے مستقل وقت کو فارغ کرنا، بڑے اوقات اللہ کے راستے میں نکالنا۔ جن بہنوں کے 3 دن نہیں لگے وہ 3 دن لگا کر دیکھیں کہ اس راستے میں کتنی لذت اور مزہ ہے، اور جن کے 3 دن لگ گئے ہیں 2-3 مرتبہ، وہ بہنیں 10 دن کی نیت کریں کہ ہم 10 دن اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ اور جن بہنوں کے 10 دن لگ گئے ہیں وہ چلے کی نیت کریں، آج الحمدللہ اس محنت کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچایا ہے۔ 2 ماہ کے لیے ہماری کتنی بہنیں ہندوستان کے باہر اللہ کے راستے میں وقت لگا کے آ گئی۔ ہم بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ، ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم سے کیا گناہ ہو رہے ہیں، ہم سے کیا خطائیں ہو رہی ہے کہ تو ہم کو اپنے گھر کی اور اپنے راستے کی محنت کے لیے قبول نہیں کر رہا ہے۔ اے اللہ، تو ہم کو معاف کر کے اپنے راستے کی محنت کے لیے، پورے عالم میں دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اور دعائیں بھی کرتے رہیں اور خود بھی اللہ کے راستے میں نکلیں، اور اپنے گھر کے مردوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہو جائے گی۔